ہندوستان پر خاندان غلامہ نے 1206 عیسوی سے لے کر 1290 عیسوی تک حکومت کی ہے۔ اس خاندان میں 9 بادشاہ اور 1 ملکہ گزری ہے۔ ان کی سلطنت 84 برس تک رہی اور بعض نے بہت ہی تھوڑے عرصے تک حکومت کی۔ ان میں سے 5 زیادہ مشہور ہیں۔ اس خاندان کا اولین بادشاہ قطب الدین ایبک تھا، جو اصل میں ترک تھا مگر بچپن ہی میں غلامی کا حلقہ اس کے کان میں پڑ گیا تھا۔ اگر غلام کم عمر ہوتے اور آقا کی اپنی اولاد نہ ہوتی تو بعض اوقات وہ غلاموں کو گود لیا کرتے تھے۔ قطب الدین اسی رشتے سے اپنے مالک کے کنبے میں داخل ہوا اور ہوتے ہوتے اول سپہ سالار اور پھر بادشاہ بنا۔ یہ خاندان غلامہ کا پہلا بادشاہ تھا۔ اس خاندان کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر قطب الدین کی طرح شروع میں غلام تھے۔ قطب الدین جانباز سپاہی اور لائق سپہ سالار تھا۔ اپنے ماتحت افسروں کے ساتھ سلوک کرنے اور ان کو جاگیر عطا کرنے پر ایسا مائل تھا کہ لوگ اسے لخ داتا کہتے تھے۔ اس خاندان کا تیسرا بادشاہ التمش تھا، جو اپنے خاندان کے سب فرما رواؤں سے بڑھ کر مشہور ہے۔ اس نے 25 برس حکومت کی۔ قطب الدین کی طرح بچپن ہی میں اس کا غلام بنا، مگر اپنی لیاقت سے مالک کو اتنا خوش کیا کہ اس کی دامادی کا رشتہ حاصل کیا۔ قطب الدین کی وفات پر اس نے اس کے بیٹے آرام شاہ کو قتل کیا اور سلطنت کا مالک بن بیٹھا۔ قطب الدین کا نائب بختیار خلجی بہار اور بنگال کا حاکم تھا۔ قطب الدین نے اپنی ایک بیٹی اس سے بھی بیاہی تھی۔ قطب الدین کے مرنے پر اس نے سوچا کہ میں کیوں التمش کے تابع رہوں اور بنگال کا خود مختار فرمانروا کیوں نہ بن جاؤں۔ پھر التمش اور بختیار خلجی میں لڑائی ہوئی۔ التمش جیت گیا اور اس نے بختیار کو قتل کر کے اپنے بیٹے کو بنگال کا حاکم مقرر کیا۔ سندھ کے حاکم نے بھی التمش کی اطاعت سے منہ موڑا۔ اسی نے سندھ فتح کیا تھا اور محمد غوری کے زمانے میں وہاں کا حاکم چلا آتا تھا۔ اب اس نے بھی سندھ کا خود مختار بادشاہ بننے کا منصوبہ بنایا، لیکن جب التمش کے ساتھ مقابلہ ہوا تو ہار گیا۔ التمش جب دہلی کا فرما روا تھا تو تاتار کا مشہور سردار چنگیز خان دریائے سندھ تک آ گیا۔ وہ ہندوستان میں بھی اتر آتا، لیکن التمش کی دانائی کے باعث ایسا ممکن نہ ہوا۔ اس نے سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کو، جو چنگیز خان سے شکست کھا کر اس کے پاس کمک کی غرض سے آیا تھا، مدد دینے سے صاف انکار کر دیا اور آتی ہوئی بلا ہندوستان کے سر سے ٹل گئی۔ یوں چنگیز خان سندھ کے اس پار نہ آیا۔ رضیہ سلطانہ التمش کی بیٹی تھی۔ بڑے بھائی رکن الدین کی 7 ماہ کی فرمانروائی کے بعد رضیہ سلطانہ دہلی کے تخت پر بیٹھی۔ التمش کہا کرتا تھا کہ رضیہ نے مردوں کا سا دل اور دماغ پایا ہے اور 20 بیٹوں سے بہتر اور لائق تر ہے۔ رضیہ نے 3.5 سال کمال خوبی اور استقلال کے ساتھ حکومت کی۔ مردانہ لباس پہن کر ہر روز تخت سلطانی پر جلوہ گر ہوتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ایک درباری کی حد سے زیادہ خاطر کرتی تھی۔ اس نے اسے اپنی سپاہ کا سالار عظیم مقرر کیا۔ وہ چونکہ ایک حبشی تھا، اس لیے رضیہ کے افغان درباری اور امرا اس خاطر داری سے ناراض ہوئے اور باغی ہو کر فساد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رضیہ نے جان کے خوف سے ایک ترک سردار سے شادی کر لی۔ وہ رضیہ کی طرف سے خوب لڑا، لیکن آخرکار شکست ہوئی اور وہ اور رضیہ دونوں مارے گئے۔ رضیہ کی وفات پر التمش کا ایک اور بیٹا تخت پر بیٹھا۔ اس نے کوئی 2 برس بادشاہت کی تھی کہ دربار کے افغانی امرا نے اسے قید کیا اور التمش کے پوتے کو تخت پر بٹھا دیا۔ 5 سال کی بادشاہت کے بعد اسے بھی قید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناصر الدین محمود، جو التمش کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، تخت پر جلوہ گر ہوا۔ وہ دانا تھا۔ اس نے غیاث الدین کو، جو اس کا بہنوئی اور امرائے با اقتدار میں سے تھا، اپنا وزیر بنایا اور اس کی مدد سے 2 دہائیوں تک بادشاہت کی۔ رضیہ کے دونوں ضعیف جانشینوں کے زمانے میں کئی ایک راجپوت راجا، جو قطب الدین اور التمش کے ہاتھوں سے شکست کھا چکے تھے، اپنا اپنا ملک چھین کر خود مختار ہو گئے تھے۔ غیاث الدین نے ان ملکوں کو فتح کر کے پھر دہلی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مغل بھی بار بار ہند پر حملہ کر رہے تھے، اس نے ان کو بھی شکست دے کر بھگا دیا۔
नासरुद्दीन की वफात के बाद इसका वजीर गयासुद्दीन बलबन मुल्क का मालिक और हाकिम हो बैठा। बचपन में ये गुलाम था, हस्बो नसब अच्छा था। अल्तमश ने इसे मोल ले लिया था। अपनी लियाकत की वजह से एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे ओहदे पर तरक्की करता चला गया, यहाँ तक के सूबे का हाकिम हुआ और अल्तमश ने इसे अपनी बेटी ब्याह दी। मुगलों के लश्कर पंजाब पर हमला आवर हुए, मगर बलबन और इसके बेटों ने सबको मार पीट कर बाहर निकाल दिया। आखिर मुगलों और बलबन के बेटे मोहम्मद के दरमियान फैसला कुन लड़ाई हुई और मोहम्मद मारा गया। बलबन की उम्र उस वक्त 80 बरस की थी। तख्त पर बैठे और हुकूमत करते हुए भी 22 साल हो गए थे। बेटे के मरने की खबर सुनकर इसको इतना रंज हुआ कि जान ही से गुजर गया। इसके बाद खानदाने गुलामा का जवाल शुरू हुआ, जो तकरीबन निस्फ सदी में दिल्ली के इक़्तिदार से महरूम हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मज़ीद इस जैसी इल्मी वीडियोस देखने के लिए कर लें हमारा चैनल इल्म की लाइब्रेरी सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि रहते रहें आप बाखबर हमारी हर नई आने वाली वीडियो से।